بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از حکیم محمد امانت علی مغل، جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ویووز یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امانت ہربل ٹی وی کی جانب سے آج ہم آپ کو ایک بہت ہی شاندار نسخہ بتانے جا رہے ہیں، اور یہ نسخہ ہمارے دواخانے میں کافی عرصے سے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ نسخہ ہر ایک گھر کی ضرورت ہے۔ تو ویووز یہ نسخہ جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ نسخہ آپ اس کے کیپسول بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ کیپسول بھی بھر سکتے ہیں، اور ساتھ اس کا آپ عرق بھی کشید کر سکتے ہیں، اور اس کا شربت بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو جیسا مناسب لگے آپ یہ نسخہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو ویووز یہ نسخہ ہم کافی عرصے سے اس کو تیار کر رہے ہیں۔ کبھی ہم اس کو عرق بنا لیتے ہیں، کبھی اس کا شربت تیار کر لیتے ہیں، اور کبھی ہم اس کے کیپسول بھر لیتے ہیں، کہ یعنی یہ 4 سے 5 اجزاء ہیں، اور اس کا ہم فائن پاؤڈر کر لیتے ہیں، اور فائن پاؤڈر کرنے کے بعد اس کے کیپسول بھر لیتے ہیں، کبھی اس کا عرق بھی کشید کر لیتے ہیں۔ تو ویووز یہ وہ حضرات جن کو معدے میں گرمی ہے اور معدے کی گرمی کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے، تو ویووز یہ آج کا یہ شربت آپ تیار کر لیں۔ اور یہ شربت کیونکہ یہ کوڑا ہوتا ہے، تو کوڑا آپ پی سکتے ہیں، تو پھر آپ شربت بنا لیں۔ اگر آپ کوڑا شربت استعمال نہ کر سکیں تو پھر اس کا آپ عرق بھی کشید کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی عرق یعنی کہ عرق کشید نہ کر سکے تو پھر ان 5 اجزاء کو آپ نے فائن پاؤڈر کر لینا ہے۔ فائن پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے 00 کا کیپسول بھر لینا ہے، اور یہ کیپسول آپ استعمال کریں گے تو رزلٹ اس کے سیم ایک سے ایک طاری ہے، یعنی کہ آپ شربت تیار کر لیں تب بھی آپ کو رزلٹ ملے گا، اگر آپ عرق بنا لیں تو تب بھی آپ کو رزلٹ ملے گا، اور یہ کیپسول بھر لیں گے تو تب بھی آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو ساتھ ساتھ جن کو جگر کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جگر میں سوزش ہو چکی ہے، ساتھ جگر میں گرمی ہو چکی ہے، اور جگر کی گرمی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی کا مسئلہ بن چکا ہے، اور ہیپاٹائٹس سی کا مسئلہ بن چکا ہے، تو ویووز یہ آپ کا یہ آج کا نسخہ آج استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر ہوتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جن کے جگر کے سدے بن چکے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جن کے مثانے میں گرمی ہو چکی ہے، پیشاب جل کر آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، تو بھی وہ ان کے لیے یہ بہت ہی شربت بہترین شربت ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ دوست اور وہ پیاری بہنیں جن کے چہرے پر کیل مہاسے ہیں، اور داغ دھبے بن چکے ہیں، چھائیاں بن چکی ہیں، اور چہرے پر خارش ہوتی ہے، تو بھی وہ کافی کریمیں آپ نے استعمال کی ہیں تو ابھی تک آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو بھی وہ آپ یہ شربت بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو چہرے کے کیل مہاسے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، چھائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے، خارش بھی ختم ہو جائیں گی، تو آپ کا چہرہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گلاب کی پتیاں ہیں۔ تو ساتھ ساتھ اس دور میں ہر کوئی گرم چیزیں استعمال کرتا ہے، یعنی کہ گوشت، برگر، شاورما، تو ان کے جسم میں یعنی کہ گرمی بہت ہو جاتی ہے، تو بھی وہ یہ آج کا نسخہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جسم کی گرمی وہ بھی زائل ہو جائے گی، اور جو خون میں جو خرابی ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ
جن کو خارش کا مسئلہ ہے، یعنی کہ خارش تار ہے اور خارش خشک ہے اور کافی پرانی خارش ہو چکی ہے یا اب خارش کا مسئلہ بن چکا ہے، تو بھی وہ آپ نے یہ نسخہ بنانا ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ خارش کا مسئلہ اور جو جسم پر دانے نکل آتے ہیں وہ بھی اس کے استعمال کرنے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو بھی وہ جن کو پھوڑے نکلتے ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں، کسی کو 7 پھوڑے نکلتے ہیں، کسی کو 10 نکلتے ہیں اور کسی کو پھنسیاں نکلتی ہیں، تو بھی وہ یہ آج کا نسخہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے پھوڑے پھنسیاں وہ بھی غائب ہو جائیں گے، اور صرف آپ نے 10 سے 15 روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے ویسا ہی آپ کو رزلٹ ملتا جائے گا۔ تو بھی وہ اس کے علاوہ جن کو ددر ہے، یعنی کہ چہرے پر ددریاں نکل آتی ہیں اور جسم پر ددر بن جاتے ہیں، چنبل بن جاتی ہے اور ساتھ ساتھ سوریسس کا مسئلہ بن جاتا ہے اور اگزیما کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ میری بہن کو تقریباً 5 سال سے یہ مسئلہ ہے، کسی کو 2 سال سے مسئلہ ہے، کسی کو اب مسئلہ بن چکا ہے، تو بھی وہ آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ آپ کی جو خارش ہے، ددر ہے، چنبل ہے، وہ انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بھی وہ اس کے علاوہ جن کے ہاتھ اور پاؤں جلتے ہیں، یعنی کہ عام روٹین وائز شوگر والے مریض ہمارے ہاں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انسولین لگواتے ہیں اور ہم شوگر کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، تو اس میڈیسن سے ہمارے ہاتھ بھی بہت جلتے ہیں، پاؤں بھی بہت جلتے ہیں، تو بھی وہ یہ آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ آپ نے اس کا عرق کشید کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کیپسول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا جیسا آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے آپ کی جو ہاتھوں میں گرمی ہے اور وہ جلن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بھی وہ اس کے علاوہ وہ میری پیاری بہنیں جن کو اٹھرا کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جن کے ہاں حمل ہوتا ہے اور ساتھ حمل کے یعنی کہ 3 ماہ گزرتے ہیں تو آپ کا جو حمل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ اٹھرا کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ میری پیاری بہنیں یہ نسخہ آج کا یہ استعمال کریں گی تو انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے ان کا اٹھرا فوری طور پر ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جن کے جسم میں گرمی ہے، یعنی کہ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جسم میں گرمی بہت محسوس کرتے ہیں اور جگر میں گرمی بہت محسوس کرتے ہیں، تو ساتھ معدے میں بھی گرمی بہت محسوس کرتے ہیں، مثانے میں بھی گرمی بہت محسوس کرتے ہیں، تو بھی وہ یہ آج کا جو یہ نسخہ ہے آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے جسم کی گرمی وہ بھی زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو بھی وہ اس کے علاوہ جن کے خون میں زہریلے مادے ہیں اور خون کے زہریلے مادے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جو ہے موقع بن جاتے ہیں اور ساتھ تل نکل آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آج کا یہ نسخہ بہت ہی تیر بہدف ہے۔ اس کو آپ نے بنانا ہے اور کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ اس کے آپ کو کتنے اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ تو بھی وہ اس کے چلتے ہیں نسخے کی جانب اور فارمولے کی جانب، تو اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو بھی وہ آتے ہیں نسخے کی جانب، ہم آپ کو وہ جڑی بوٹیاں دکھاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی جڑی بوٹی لینی ہے اور کس طرح آپ نے شربت تیار کرنا ہے اور کس طرح آپ نے عرق کشید کرنا ہے اور کس طرح آپ نے کیپسول تیار کرنا ہے۔ تو آتے ہیں نسخے کی جانب، تو ویورز آتے ہیں نسخے کی جانب اور فارمولے کی جانب۔ تو اس میں اجزاء آپ کو بتاتا جاؤں تو آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ ہے چریتا، یہ آپ نے چریتا لینا ہے 100 گرام،
یہ چریتا آپ نے نیپالی چریتا لینا ہے اور 1 نمبر چریتا لینا ہے، اور اس کو آپ نے گرد و غبار سے صاف کر لینا ہے۔ اس میں تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ آپ نے صاف کر لینے ہیں، اور یہ آپ نے یہ چریتا 100 گرام لے لینا ہے، اور یہ ہے برم ڈنڈی۔ تو ویوز یہ برم ڈنڈی آپ نے لینی ہے 300 گرام، اور یہ آپ نے جب برم ڈنڈی لینی ہے یہ بھی آپ نے صاف شدہ، اور اس میں تنکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ نکال لینے ہیں۔ اور تیسرا اجزاء اور تیسرا جز یہ ہے افطاتین۔ تو ویوز یہ آپ نے افطاتین 250 گرام لینی ہے، اور یہ افطاتین بھی آپ نے صاف اور مٹی سے گرد و غبار سے پاک شدہ لینی ہے۔ اور یہ ہے چوتھا اجزاء یعنی کہ پنیر۔ یہ آپ نے پنیر آپ نے لینا ہے 250 گرام، اور یہ بھی آپ نے صاف شدہ اور گرد و غبار سے اس کو صاف کر لینا ہے، کیونکہ مٹی جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے اور یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ویوز یہ ہے منڈی بوٹی۔ تو یہ منڈی بوٹی آپ نے لینی ہے 200 گرام۔ تو یہ سب اجزاء آپ لے کر، یعنی کہ آپ نے کیپسول تیار کرنے ہیں، تو یہ 5 اجزاء آپ لے کر آپ نے ان کو یہ علیحدہ حمام دستے میں ان کو کوٹ لیں گے۔ کوٹ لینے کے بعد ان کو یکجان کر لینا ہے۔ یکجان کرنے کے بعد 00 کیپسول لیں گے، اور 00 کیپسول آپ نے بھر لینے ہیں، اور بھر کر آپ نے ان کو محفوظ کر لینا ہے۔ یہ آپ کے کیپسول تیار ہو گئے۔ تو ویوز یہ آپ نے 1 کیپسول صبح استعمال کرنا ہے، اور 1 کیپسول دوپہر کو استعمال کرنا ہے، اور 1 کیپسول رات کو استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ۔ تو ویوز اگر آپ نے اس کا عرق کشید کرنا ہے تو آپ نے بازار سے عرق والی چھوٹی مشین لے لیں، اور اس سے آپ اس کا عرق کشید کر لیں۔ تو اگر آپ نے اس کا شربت تیار کرنا ہے، یعنی کہ وہ شربت ایزی بن جاتا ہے، تو آپ نے یہ جو اجزاء میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سب اجزاء آپ نے لے کر 5 کلو پانی میں ان کو بھگو دینا ہے، اور 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد یہ آپ نے ان کو اتنا جوش دینا ہے کہ یہ پانی 2 کلو پانی رہ جائے۔ تو جب یہ پانی 2 کلو رہ جائے گا تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے۔ چھان لینے کے بعد اس میں آپ نے 3 کلو چینی ایڈ کر کے اس کا دوبارہ آپ نے شربت تیار کرنا ہے، اور جب یہ شربت قوام آپ کا گاڑھا ہو جائے گا، شربت تیار ہو جائے گا، تو اس کو آپ نے ٹھنڈا کر کے صاف بوتلوں میں ان کو محفوظ کر لینا ہے۔ یہ شربت آپ کا مکمل تیار ہو گیا۔ تو ویوز اس کے علاوہ آتے ہیں اس کے علاوہ اب آتے ہیں ترکیب استعمال۔ تو ویوز آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جن حضرات کو یعنی کہ چہرے کے لیے آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے، تو آپ نے یہ کیپسول آپ نے 1 صبح اور 1 دوپہر کو 1 شام کو استعمال کرنا ہے۔ اور اگر جن بہنوں کو اٹھرا کا مسئلہ ہے تو وہ یہ شربت تقریباً 4 چمچ استعمال کریں گے صبح، اور 4 چمچ ہی رات کو استعمال کریں گے، اور اسی ترتیب سے تقریباً ان عورتوں کو یہ شربت 3 ماہ استعمال کرنا ہوگا، یعنی کہ خالی کوک میں شروع کریں گی تو وہ 3 ماہ مکمل کریں، تو انشاءاللہ ان کا اٹھرا کا مسئلہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جن کو خارش کا مسئلہ ہے، خارش تر ہے، خشک ہے، وہ بھی اسی ترتیب سے 4 چمچ صبح اور 4 چمچ رات کو استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ ان کا جو یہ خارش کا مسئلہ ہے وہ بھی تقریباً 10-20 روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ساتھ جن کو جسم میں گرمی ہے، یعنی کہ جگر میں گرمی ہے، جگر میں سوزش ہے، مثانے میں گرمی ہے، معدے میں گرمی ہے، تو بھی وہ یہ شربت آپ نے تقریباً 4 چمچ صبح اور 4 چمچ رات کو استعمال کرنے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ شربت بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو بھی وہ اس کے ساتھ
ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ بس